السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ام ایمن فوڈ۔ اور یہاں میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی 2 پوری کی روٹی، یعنی کہ ایک روٹی سے ہم نے 2 چپاتی بنانی ہے۔ اب آپ کو بازار سے بالکل بھی چپاتی لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی۔ تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میں نے لے لی ہے سوجی 1/2 کپ اور 2 کپ لے لیں گے میدا۔ یہاں پر جو آٹا میں گوندھ رہی ہوں نا، یہ ہے روا میدے کا آٹا، یعنی کہ اس کے ہم پراٹھے بناتے ہیں۔ اور سوچا کیوں نہ اس کے ساتھ ہی آپ کو 2 پوری کی روٹی بھی بنانا میں سکھا دوں۔ تو آپ جو گھر میں نارمل آٹا گوندھتے ہیں، جو آپ کے روزمرہ کی روٹی کا آٹا گوندا جاتا ہے، بالکل وہی آپ نے آٹا لینا ہے۔ کچھ بھی سوجی نہیں ڈالنی ہے آپ نے اس میں۔ اگر روا میدے کے آپ نے پراٹھے بنانے ہیں تو بالکل آپ یہ ریسیپی فالو کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر نمک 1/2 ٹی اسپون ڈال کے، تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے، اور یہاں پر 1 ٹیبل اسپون گھی ڈال دی۔ میں نے 2 ٹی اسپون گھی ڈالا ہے یہاں پر۔ تو 1 ٹیبل اسپون آپ نے گھی ڈالنا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے، اور بالکل ایسے ہی آٹا گوندنا ہے جیسے آپ اپنا روزمرہ کا آٹا گوندتے ہیں۔ تو بالکل یہ گھر کے نارمل آٹے کے ساتھ، یعنی کہ جو چکی کا آٹا آپ لاتے ہیں گھر میں، اس سے یہ 2 پوری کی روٹی آرام سے آپ بنا سکتے ہیں۔ اور یہ جو آٹا ہے نا، یہ روا میدے کا آٹا ہے، اور اسی کے ساتھ میں آپ کو 2 پوری کی بھی ریسیپی دے دوں گی۔ تو بس یہ اس طرح آپ نے گوندھ لینا ہے، بہت زیادہ نرم نہیں، بہت زیادہ سخت نہیں۔ اور اگر سوجی کے ساتھ جیسے روا میدے کا گوندھ رہے ہیں تو پھر آپ نے تھوڑا سا اسے نرم رکھنا ہے، کیونکہ سوجی نے پھولنا ہوتا ہے تو آٹا بھی تھوڑا سا ٹائٹ رہتا ہے۔ تو یہاں پر اس کو میں نے آدھا گھنٹہ دے دیا تھا روا میدے کے آٹے کو، اور اس طرح یہاں پر اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ مکس کر لیں گے۔ تو سوجی کافی اچھی نرم ہو چکی ہے اس میں اور پھول چکی ہے۔ تو بس یہاں پر اس کے بناتے ہیں روٹی، اور یہاں پر میں پراٹھے کی بھی پیڑے بنا لوں گی۔ اور جو ہم نے 2 پوری کی روٹی بنانی ہے نا، وہ اس کے آپ نے جو اب گھر میں نارمل روٹی کا ایک پیڑا لیتے ہیں، بس اس کو تھوڑا سا آپ نے بڑھتا ہوا لینا ہے، اور اس میں سے آپ نے پھر 2 چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لینے، یعنی ایک پیڑے کے ساتھ آپ نے 2 چھوٹے پیڑے بنائیں گے۔ اور پھر آپ نے جو ہے نا، ان دونوں پیڑوں کو اس طرح آپ نے اٹھانا ہے، اس طرح ہلکا سا پش کرنا ہے، دبانا ہے، اور اوپر جو ہے نا آپ آئل یا گھی جو آپ کو پسند ہو وہ آپ لگا دیں۔ گھی زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا اس طرح آپ لگا لیں، اور اس کو ایک کے اوپر ایک رکھ دیں۔ اس طرح تمام روٹیوں کو آپ نے اسی طرح بنا کے رکھ دیں، تاکہ تھوڑا سا ان کو ریسٹ مل جائے 5-10 منٹ کا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اٹھانا ہے، اور اس طرح روٹی کی طرح جیسے آپ روٹی بناتے ہیں اپنے گھر میں، اسی طرح سیم آپ نے روٹی بنانی ہے۔ اس کی بیلنا ہے، آپ نے توے پہ ڈالنا ہے اور سیک لینا ہے۔ تو بہت آرام سے بیل جاتی ہے۔ اگر آپ اس پیڑ کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے نا، 5 سے 6 منٹ، تو یہ ہوتا ہے کہ سیٹ ہو جاتا ہے اور پیڑا آگے پیچھے نہیں بھاگتا ہے، کیونکہ 2 پیڑوں کو ہم نے ایک کیا ہوا ہوتا ہے گھی یا آئل کے ساتھ۔ تو اس طرح آپ نے سیک لینا ہے اسے، اور بہت ہی آرام سے اس کے 2 ہو جاتے ہیں، اور بہت پتلی پتلی چپاتیاں بہترین سی نکل کر آ جاتی ہیں۔ تو آپ اپنے گھر کے نارمل جو آٹا ہوتا ہے نا، لال آٹا یا چکی کا آٹا، وہ اس کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اور میں اسی سے ہی بناتی ہوں، لال آٹے سے، لیکن یہ میں نے میدے کے ساتھ، روا میدے کے پراٹھے تھے تو اس وجہ سے وہ میں نے آٹا گوندا تھا۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ توے پہ ہی الگ ہو گئے، اور اس طرح آپ اس کے اوپر ہلکا سا گھی یا آئل یا مکھن جو آپ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں بہترین سے یہ ہمارے پراٹھے بھی تیار ہیں روا میدے کی، جو میں نے قیمے کے ساتھ بنائے تھے، ہری مرچ قیمہ، جس کی ریسیپی میرے چینل پہ موجود ہے، اور میں اسکرین پہ بھی لگا دوں گی، آپ اس کے ساتھ بنائیے۔ کوئی بھی بھنا ہوا قیمہ ہو، اور جس کے ساتھ آپ کو چپاتی اچھی لگتی ہے، اس کے ساتھ اس طرح کی 2 پوری کی چپاتی بنائیں۔ یقین کریں بہت ہی لاجواب ریسیپی ہے، ضرور بنائیے میرے انداز سے، میرے طریقے سے۔ اور آپ اس کے پراٹھے کے ورقے بھی دیکھ سکتے ہیں، بالکل نارمل چکور پراٹھا جو سبھی کو بنانا آتا ہے۔ تو بس گھی لگانے کا تھوڑا سا طریقہ ہوتا ہے، تو وہ آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے، جو میرے اس ہری مرچ قیمے کی ریسیپی کے ساتھ اس پراٹھے کی ریسیپی بھی موجود ہے۔ اور یہ ہری مرچ قیمہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے، اور ونٹر پہ تو بہت ہی لاجواب لگتا ہے۔ تو ضرور بنائیے، اور اپنے فیملی فرینڈ میں بھی ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو، اور وہ بھی اس طرح کی مزیدار سی ریسیپی اپنے اپنے پیاروں کے لیے بنا سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔